إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحسن الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج انشاءاللہ 34ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے، درس قرآن نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں میں تھے، سو اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. بے شک اللہ بڑا فضل والا لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 نمبر آیت ہے، اور یہاں سے لے کر 248 تک انشاءاللہ ہم 6 آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے، تلاوت کریں گے. یہ آیت نمبر 243 میں ایک میسج یہ ملا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کی، یعنی کہ کچھ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی گزرے ہیں، حزقیل علیہ السلام. یہ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا کہ تم جہاد کی تیاری کرو، ہمیں جہاد کرنا ہے کفار سے. ان میں سے کچھ لوگ جہاد کے موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے اور بھاگ نکلے. انہوں نے سوچا کہ کہیں وہاں جائیں گے تو قتل غارت گری ہوگی اور ہو سکتا ہے ہم مر جائیں، یعنی موت کا ڈر تھا انہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں تھے. سو اللہ نے انہیں دکھانا تھا، اللہ کی شان اللہ نے دکھانی تھی. اللہ نے ان کو موت دے دی. اللہ نے کہا جاؤ، اگر موت سے بھاگ رہے ہو تو تم مر جاؤ. جب اللہ کا حکم آیا تو مر گئے. اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے نبی سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں ہمیں اللہ معاف کر دے اور ہمیں زندگی دے دوبارہ. تو پھر اللہ نے اپنے فضل سے اور نبی کی دعا سے انہیں پھر زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ نے کہا بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثریت لوگوں کی شکر ادا نہیں کرتی. آگے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور تم لڑو اللہ کے راستے میں، جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ نے پھر حکم دیا جہاد کا، کہ جہاد تو کرنا ہے. نبی موجود ہے، نبی اگر حکم دے رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم دیتا ہے، نبی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے. تو انہوں نے حکم دے دیا کہ پھر دوبارہ کبھی جہاد کی تیاری کرو، لڑنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاد تو مال اور جان دونوں سے ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور اپنی جانیں تک بھی قربان کرنی پڑے ہیں تو انہیں بھی اس سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا، بلکہ جانیں بھی دی جاتی ہیں اللہ کے راستے میں، اور مال بھی خرچ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے. قرض حسنا جو ہے یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے گا،
اللہ نے اسے کہا ہے اپنے اوپر قرض، یعنی میں نے قرض ہے میرے پر، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کی طرف قرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ قرض ایسے ہی واپس نہیں کرتا، لوٹا دیتا ہے، پہلی بات تو رکھتا نہیں، لوٹاتا ہے، لیکن اسے بھی کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے، یعنی اس کو ایک آیت میں کہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، کہیں لکھا ہے کہ 700 گنا بڑھاتا ہے، 70 گنا بڑھاتا ہے، کہیں 700 گنا۔ رمضان میں تو خاص طور پہ اللہ نے کہا کہ وہ نیکیوں کا جو ہے قرض جو اللہ کو دیا جاتا ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اور کیوں؟ اللہ نے کہا اللہ تنگی بھی اللہ ہی دیتا ہے اور فراخی بھی اللہ دیتا ہے، اگر تنگی آ جائے تو وہاں صبر کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کر دے تو وہاں ناشکری کرنے کی نہیں، ناشکری نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رزق بڑھا دیا۔ وہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جب بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور کچھ بھی کر لو آخر لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جب ہم واپس جائیں گے اس وقت ہم بالکل تنہا ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ رشتہ دار، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی حضرت، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تنہا ہوگا۔ اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، جب تم میرے پاس آؤ گے تو بالکل تنہا ہوگے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ لوٹنا اللہ کے پاس ہے اور تنہا لوٹنا ہے، اس وقت کوئی ہوگا نہیں آپ کے ساتھ کہ بھائی کوئی بچا لے گا آ کے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو، اس کے حساب سے پھر ہمیں پوچھ گچھ ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے، موت کے فوراً بعد دفنا دیا جاتا ہے انسان، اور وہ قبر ہوتی ہے، اور قبر میں اللہ کے رسول نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، تو اپنے اعمال سے اس کو سجاؤ، یعنی جیسے اعمال اچھے نیک اعمال ہوں گے جنت ویسے ہی سجی ہوئی ملے گی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں اللہ کے پاس جانا ہے، لازم جانا ہے اور تنہا جانا ہے، اور قبر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں بھی جو ہے ایسے نہیں ہے کہ خالی قبر میں چلے گئے جا کے سو گئے، نہیں، قبر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جیسے ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں پر وہیں پر فرشتے آ جائیں گے، سوال جواب ہوں گے قبر کے، کسی حدیث میں یہ کہ 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، اور رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا کہ یہ انصاف کو تم پہچانتے ہو، تو جو جس کے جیسے اعمال ہوں گے، جیسی نیتیں ہوں گی، اس کے حساب سے وہ جواب دے گا۔ اگر دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو جواب بھی ویسے ہی دے گا کہ ہاں میرا رب تو اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ اب یہاں دنیا میں تو فرقہ بندی کر رہا ہوں، جب وہاں جاؤں گا تو وہاں بھی فرقہ بندی بتاؤں گا کہ میرا دین تو فلانا ہے، میرا دین تو فلانا ہے، اور اگر جو صحیح اللہ کا بندہ ہوگا، جو فرقہ بندی سے ہی باز رہے گا، وہ تو سیدھا سیدھا کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں، اور میرا رب اللہ ہے، اور یہ جو ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو وہاں پھر اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرشتے آپس میں کہیں گے، جو منکر نکیر ہوں گے سوال کرنے والے، وہ کہیں گے کہ اس کی کھڑکی کھول دو، ایک کھڑکی کھلے گی، اگر ایک بندہ ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلم ہے اور باعمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلوائیں گے، اور اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، زندگی بھر اس نے نافرمانی کی، گناہ بہت بڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جہنم کی کھڑکی کھلے گی، اللہ کی پناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو جنت اور جہنم تو موت کی، جس وقت موت آئے گی اسی وقت سے پتہ چل جائے گی اس کو، جو فرشتے آئیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ فرشتے کس طرح سے آئے ہیں، جب کس طرح سے فرشتے آئیں تو اس کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد وہ اسی حساب سے اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ قبر سے ہی موت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جان نکالتے وقت فرشتے 2 قسم کے فرشتے ہوں گے، ایک تو وہ فرشتے ہیں جو گرز لے کر آئیں گے ہاتھوں میں اور اس کو خوب مار مار کے کہیں گے بدبخت، تو نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی ہے، آج چل تیری خیر نہیں، اور اس کے بعد اس کو مار مار کے اس کی جان نکالیں گے،
اور اس کے بعد اسے قبر کی طرف وہ جب جائے گا تو حدیث میں لکھا ہے کہ جب دفنانے کے بعد لوگ 40 قدم چلے جاتے ہیں وہیں سے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ ایک کتاب تو اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہے قرآن عظیم، اور ایک کتاب ہماری اپنی ہے جسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب، یعنی اپنی کتاب تو ہر انسان کے ساتھ ایک کتاب ہوگی، اور وہ کتاب کیا ہوگی؟ نامہ اعمال، جیسے اعمال ہوں گے، جیسی نیتیں ہوں گی ویسے ہی عمل ہوں گے، اور اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا کہ دیکھ لے اپنی کتاب، اپنی پوری زندگی دیکھ لے، 70 سالہ زندگی، 80 90 100 جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھ لے اپنی کتاب کہ تو نے زندگی کیسی گزاری، اور اس کے ساتھ CCTV کیمرہ ساتھ ہوگا۔ وہ منع کرے گا نہیں میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، اللہ فوراً کیمرہ آن کر کے بتاؤ بھائی اس کی زندگی دکھاؤ اس کو، اور وہ زندگی اس کو دکھائی جائے گی، ایک ایک لمحہ دکھایا جائے گا کہ کس لمحے میں نے کہاں جھوٹ بولا تھا، کہاں میں نے چوری کی تھی، کہاں میں نے ہیرا پھیری کی تھی، چٹنگ کی تھی، دھوکے دیے تھے، دغا بازیاں کی تھیں، وہ سب میرے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جو تو نے کیا ہے اسی کے حساب سے تیرا فیصلہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں ظالم نہیں، ظلم نہیں کرتا، تو نے خود اپنے جان پر ظلم کیا۔ تو وہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، اسی کے حساب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر قبر میں جنت یا جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کا دن آئے گا، پھر سارے مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے اور سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا اللہ، اور پھر ان کے نامہ اعمال ان کے ساتھ گردن میں لٹکے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ ان کو بتائے گا کہ اپنی کتاب پڑھو اور اپنے کتاب کے حساب سے اپنا فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کیا۔ پھر نامہ اعمال کی وزن ہوگا، تولا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اسے پل صراط سے گزارا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فمن زحزح عن النار کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم تمہیں وہی لوٹائیں گے جو تم نے قیامت کے دن، تمہیں وہی لوٹائیں گے جن جو تم نے اعمال کیے، اعمال کے حساب سے واپس کیا جائے گا تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا جہنم سے، وادخل الجنت فقد فاز، بس کامیاب ہو گیا وہی شخص۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ کوئی شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا میں تو کامیابی کیا ہے؟ یار فلانا آدمی بہت کامیاب ہے، کیسے؟ ارے اس کی اتنی کوٹیاں ہیں، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، مال ہے۔ دنیا کا معیار مال ہے، لیکن اللہ کے ہاں کا معیار مال نہیں بلکہ اعمال ہے۔ اعمال جب ہم اچھے ہمارے ہوں گے تو اللہ کے ہاں ویسے ہی خبر میں فیصلے ہوں گے، اور ویسے ہی قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ہمارے اعمال کی بنیاد پر فیصلے کرے گا، جنت یا جہنم۔ اس رات سے گزرے گا وہ شخص جس نے اچھے اعمال کیے ہیں، جس کی نیت صالح تھی، نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ اسے پل صراط سے ایسے گزار دے گا جیسے کوئی کچھ بھی نہیں، ایک لمحے میں گزر جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پل صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ حدیث میں بہت سی روایتوں میں ہے کہ وہ بال کی طرح باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اس میں سے گزرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں اعمال کی بنیاد پر وہ وہاں سے بڑے آسانی سے گزر جائیں گے اللہ کے نیک بندے۔ تو پھر وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ اور بہت سی آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ گناہ کبیرہ کی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کے قتل کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب اس آیت میں غور کرنا ہے کہ خالدًا فِيهَا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کبھی بھی جو واپس نہیں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی شخص جہنم میں جائے گا وہ اللہ کی مرضی ہے، اسے جب چاہے معاف کر دے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اللہ نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چاہے کریں، بلکہ ہمیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی
शफाअत नसीब हो। रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मायशा फरमाती है कि सारी रात तहज्जुद में खड़े रहते, आधी रात यानी 1 बजे 12 के बाद आप खड़े हो जाते तहज्जुद में, और इतना तहज्जुद पढ़ते, इतना पढ़ते कि आपके पैर सूज जाते, और उम्मत के लिए इतना परेशान होते, इतना रोते कि आपकी हिचकियाँ लग जाती, उम्मत के लिए परेशान रहते। न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी ऐसे ही होगा। जब आप जन्नत में चले जाएंगे तो वहाँ भी अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह क्या मेरी उम्मत बख्श दी गई, क्या जहन्नम में अब कोई भी नहीं है मेरी उम्मत में से। मुसलमान जो ईमान लाए उनकी बात हो रही है, जो काफिर हैं वो तो हैं ही, कुफ़ार और मुशरिकीन की तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है ईमान वालों की, गुनाहगार हैं और ईमान वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी शिफात करेंगे, बार बार करेंगे। अल्लाह से कहेंगे मुझे दिखाओ, तो फरिश्ते और अल्लाह ताला कहेगा जाओ इनको दिखाओ, इनकी उम्मत। तो जब वो जाएंगे तो वहाँ पर ईमान वाले जहन्नम में मौजूद पाएंगे, और अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह अभी तो बहुत है ईमान वाले, इनको निकाल दो। तो अल्लाह कहेगा महबूब जाओ, जितने दिल चाहे निकाल लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते से कहेंगे इतने लोग निकाल दो, फिर वो काफ़ी लोग निकल जाएंगे जहन्नम से। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आएंगे मकाम महमूद में। उसके बाद फिर यही मौका आएगा, फिर वो बेचैन होंगे, परेशान होंगे कि मुझे दोबारा दिखाओ, अभी मेरे उम्मती, ईमान वाले उम्मती अभी बाकी है। फिर वो बार बार ये अमल करते रहेंगे हत्ता कि जो है जहन्नम से काफ़ी लोग निकल जाए ईमान वाले। लेकिन इस खुशफहमी में रहें हम कि अल्लाह के रसूल ने शफाअत करनी ही है, लिहाजा हमें तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ अमल करने की। नहीं, ये अमल करना लिहाज ज़रूरी है, अमल के बगैर कुछ भी नहीं है। अमल करना पड़ेगा, नेक अमाल, इत्तिबाए रसूल करनी पड़ेगी। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनकी अताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, और जो है खूब उनकी फरमाबरदारी जितनी करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा आखिरत में। तो इस बारे में हमें गौर करना है। खाली ये नहीं कि बस उम्मती हो गए हम तो जो मर्ज़ी करें, नहीं, ऐसा नहीं है, फिर पकड़ हो जाएगी। और जहन्नम आसान नहीं है, एक माचिस की तीली हम नहीं पकड़ सकते दुनिया में। जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से, अल्लाह के रसूल ने दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है। तो सोचना चाहिए कि हमें रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जब तक हम नहीं करेंगे, हम पर रहमतें नाज़िल नहीं होंगी, न दुनिया में होती है और न आखिरत में। आगे फरमाया अलम तरा इलल मलई मिन बनी इस्राईल मिन बादि मूसा, क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात की तरफ नहीं देखा मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम लड़ें अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में हम जिहाद करें। क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, उसने कहा हो सकता है कि अगर तुम पर जंग फर्ज की जाए तो तुम न लड़ो। क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, वो कहने लगे हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह की राह में न लड़ें। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, और अलबत्ता हम अपने घरों से निकाले गए हैं और अपनी औलाद से दूर कर दिए गए हैं। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, फिर जब उन पर जंग फर्ज की गई तो उनमें से चंद एक के सिवा सब फिर गए। जैसा कि नबी ने पहले ही कहा था, उनके नबी ने, कि भाई तुम तो नहीं लड़ोगे, लेकिन वही हुआ। पहले तो उन्होंने वादा कर लिया कि हाँ हम तो लड़ेंगे, और हम क्यों नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही जंग फर्ज की गई तो वो सब के सब फिर गए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को जानने वाला है। आगे फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, और अल्लाह ज़ालिमों को जानने वाला है। और कहा उन्हें उनके नबी ने, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। वो बोले कैसे हम पर इसकी बादशाहत हो सकती है, हम इससे ज़्यादा बादशाहत के हकदार हैं, और इसे वसाअत नहीं, वलम युअत सअतम मिनल माल, और इसे वसाअत नहीं दी गई माल से। यानी उस वक्त भी लोग ये बात कहते थे कि मालदार हो, जो भी कोई हम पर बड़ा हो, मुकर्रर हो, तो मालदार हो। अगर मालदार है तो हमारा बड़ा है, और अगर मालदार नहीं है तो वो तो कुछ भी नहीं हमारे आगे। माल असल तो मैार लोगों ने, मैं जो है, जैसे आज भी ऐसा होता है कि कहीं रिश्तेदारों में देख लो, कहीं भी देख लो, अपने कहीं करीब करीब देख लो, तो आदमी कहता है सबसे अच्छा आदमी वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा माल है। तो एक मैार बना लिया हम लोगों ने बनाया हुआ आम मैार है।
کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو بیکار آدمی ہے، اس کے پاس تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ مال تو ہے ہی نہیں. قال ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اس سے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں. تو اللہ نے کہا کہ وہ تو علم اور جسم میں، نبی نے کہا کہ وہ علم اور جسم میں تم سے زیادہ ہے، یعنی کہ علم سب سے بڑا معیار جو ہے اللہ کے نزدیک اور نبیوں کے نزدیک وہ ہے علم. کہ جو علم کا وارث ہے، جو علم کے جو ہے علم جانتا ہے، دین کا خاص طور پہ دینی علم، اور صحت مند ہو، جسم بھی اچھا ہو اس کا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اور انہیں ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا، اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں. یعنی کہ دو نبیوں کا ذکر کر دیا کہ ان نبیوں کی جو چیزیں بچی ہوئی تھیں وہ جو ہے تسکین کا سامان ہے تمہارے لیے، یعنی برکت کی چیزیں ہیں جنہیں تم دیکھو گے تو تمہیں خوشی ہوگی، تسکین ہوگی. اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، فرشتے کوئی کسی بکس میں اٹھا کر لائیں گے اور وہ تمہیں دکھایا جائے گا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اور اگر تم ایمان والے ہو، ایمان لاؤ تو ان پر وہ نعمتیں جو ہیں، وہ نشانیاں جو ہیں، وہ دو نبی جلیل القدر نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. ان کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، ان کے تبرکات ہیں جو بچ گئے تھے، وہ لے کر آئیں گے فرشتے. اور یہ آخری آیت جو ہے آیت نمبر 248 ہے. ابھی مزید اس رکوع میں کچھ بھی اور چیزیں ہیں، لیکن اس کو ابھی تب وقت کی شارٹیج کی وجہ سے ہم اس کو رکوع کو پورا کرتے ہیں. اور ہمیشہ ایک رکوع پڑھتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک رکوع پڑھا جائے، تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو چاہے تو انسان پھر اس میں بہت زیادہ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، مختصراً یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا درس ہو اور وہ مختصر ہو، اس کو آسانی سے دیکھا جائے اور دل جمعی کے ساتھ اس کو سنا جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جائے کرو، فاستمعوا، اسے غور سے سنا کرو، فاستمعوا له وانصتوا، اور خاموش ہو جائے رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب قرآن کوئی شخص پڑھے، میں ہوں یا کوئی اور کون شخص پڑھے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس پہ یہ نہیں دیکھو کہ یہ کون آدمی ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے نا. اگر وہ اللہ کی آیات پڑھ رہا ہے تو اسے غور سے سننے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. جو بھی شخص قرآن سنے گا یا قرآن سنائے گا یا قرآن سنے گا، اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اور جو سننے والے کو بھی خاص انعام سے نوازیں گے، پھر رحمتیں نازل کریں گے اور اللہ پاک راضی ہوں گے. یہ یقینی بات ہے، ایسا نہیں کہ بھائی قرآن ہے کیا ہوا. نہیں، قرآن کو سننے میں اس کے اندر بہت سی باتیں اللہ کے رسول نے، جو قرآن کی ایک آیت، جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے، قرآن پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. اسی طریقے سے قرآن کو سمجھ کر جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عقل مند کرے. اولو الالباب کہا ہے اللہ نے ان کو، جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے بہت سی آیتوں میں کہا، ایک آیت میں کہا افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد کی آیت، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں تالے ہوتے ہیں، دل بند ہوتا ہے اندر سے، لیکن جب اللہ کی آیات پہ غور کیا جاتا ہے تو وہ تالے ٹوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے. اللہ نے بہت سی آیتوں میں کہا، ایک آیت میں کہا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے. یہ کیسے؟ یہ اللہ کی آیات سے، اور اللہ کی جو قرآن عظیم ہے، الحمدللہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اگر میں کتاب لکھوں یا کوئی کتاب لکھے تو وہ کتابیں لوگوں کی اپنی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے باتیں ہوتی ہیں، اس میں وحی نہیں ہوتی. یہ اللہ کی خاص کتاب ہے قرآن عظیم، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ہوئی. تو یہ آیتیں جب ہم غور کرتے ہیں تو الحمدللہ دلوں کے تالے ٹوٹتے ہیں
اور سینے میں اسلام کی جو ہے سمجھ پیدا ہوتی ہے، سمجھ بوجھ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو ہم نے تو یہ کہا ہے تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، تنفیذ، یہ 5 ہیں۔ تلاوت کرو قرآن کی، اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرو، خالی پڑھو نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس میں غور و فکر کرو، تعمیل بھی کرو۔ عمل تبھی ہوگا جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تو انشاءاللہ عمل کی توفیق ہوگی۔ اور اس کے بعد قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور تبلیغ بھی قرآن ہی کی ہوگی۔ لیکن آج کل معذرت کے ساتھ جماعتیں نظر آئیں، دیکھیں آپ چیک کریں یہ کون سی جماعت ہے، یہ تبلیغ جماعت فلانی ہے، یہ تبلیغ جماعت فلانی ہے، یہ فلانے مسلک کی ہے، یہ فلانے اس کی ہے، جماعتیں اپنے مسلک میں بنائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد بات دعوت و تبلیغ کی ہوتی ہے، مگر قرآن نہیں ہوتا، قرآن سے ہٹ کر تبلیغ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ذرا غور کرنا ہے ہمیں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے، جائیں چیک کریں، پتہ چلے گا آپ کو۔ تو قرآن تو ہے ہی نہیں، قرآن کی آیات تو، اللہ کی آیات تو پڑھی نہیں جاتی۔ تو یہاں پہ غور کرنا ہے ہمیں، اللہ کی آیات کو پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اسی کی تبلیغ کرنی ہے، اور معاشرے کے اندر اس کی تنفیذ کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آپ جدوجہد کریں گے تو اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ اسی کو راستہ دکھائے گا جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔